شہر میں فضائی آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ۔ آلودہ فضا سے شہری نزلہ، زکام، کھانسی اور بیماریوں میں مبتلا، طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ دسمبر اپنا رنگ دکھانے لگا، شہر میں سردی کی لہر برقرار، سرد ہواؤں سے سردی کی شدت بڑھ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 50% تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں آج اور کل ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ ملکی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کا والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ ذاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف ملاقات میں اتفاق، ذرائع کے مطابق نواز شریف کی مدارس بل پر تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت پر اتفاق، سول نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی گفتگو۔ لاہور رنگ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ پارلیمنٹ ہی تمام سیاسی مسائل کا حل ہے، وزیر اعظم کی اسپیکر ملک احمد خان اور پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور مدارس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے مولانا فضل الرحمان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ اسپیکر نے وزیر اعظم کو پنجاب اسمبلی میں قانون سازی سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا دورہ چین، مریم نواز 8 روزہ دورے پر چین پہنچ گئیں۔ بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال، گلدستہ پیش کیا گیا۔ مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سطح سے وفد سے ملاقات، اہم امور پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چین سے مل کر پنجاب کو اقتصادی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تشدد کی سیاست ہے، عوام اس کو رد کر چکے۔ اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے، بھاگتے نہ۔ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے یہ مضحکہ خیز ہے اور شرمناک ہے۔ یہ جو دوڑ لگائی ہے اس کے پیچھے جھوٹا بیانیہ، کبھی لاشوں کا، کبھی جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ سول نافرمانی کا۔ اب جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنے والی، تم لوگ دم دبا کے بھاگ۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں، سول نافرمانی کی کال مضحکہ خیز ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کرسمس تقریب سے خطاب، کہا سول نافرمانی کی کال بھی ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی والے احتجاج سے دم دبا کر بھاگے، لاشوں کی سیاست کا جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ جے یو آئی کی مدارس بل پر حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم، امیر جے یو آئی لاہور مولانا محب النبی کی زیر صدارت اجلاس، عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ 22 دسمبر کو مسلم ٹاؤن موڑ پر جلسے کا اعلان کر دیا۔ حافظ عبد الرحمان نے کہا کہ مدارس کی بل کی منظوری کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ حمزہ شہباز کا خوارج سے لڑائی کے دوران شہید جوانوں کو خراج عقیدت، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا سیکیورٹی فورسز اپنی جانیں قربان کر کے وطن کی حفاظت یقینی بنا رہی ہیں، قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا کلا کما کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی ٹاسک کمپنی برائے تنظیم امور کمیٹی قائم کر دی گئی۔ جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ کمیٹی قیادت اور کارکنوں کے درمیان رابطے اور تنظیمی فریم ورک مضبوط بنائے گی، پارٹی حکمت عملی پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لے گی۔ شام کی مخدوش سیکیورٹی صورتحال پر امت مسلمہ تشویش میں مبتلا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں شام میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری واپسی یقینی بنائی جائے۔ شام میں پاکستانی زائرین کی بڑی تعداد مشکلات کا شکار ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، سی ای اوز ہیلتھ اور ایم ایس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا ضلعی ہسپتالوں میں چائلڈ ایمرجنسی کی سہولت جلد شروع کریں گے، صحت عامہ کے منصوبے تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ چودھری شافع حسین سے سرجیکل انسٹرومنٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ سرجیکل انڈسٹری کے لیے الگ الگ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی تجویز سے اتفاق کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا سرجیکل انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔
کسانوں نے پنجاب حکومت کو احتجاج کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ کہتے ہیں کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے گنے کا ریٹ تاحال مقرر نہیں کیا۔ کسان انتہائی پریشان ہیں۔ گنے کی قیمت پر تحفظات دور نہ ہوئے تو دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے۔ لیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ کاہنا اور حمزہ ٹاؤن سب ڈویژن کے علاقے میں کارروائیاں، متعدد بجلی چور گرفتار کر لیے گئے۔ کنیکشن منقطع کر کے میٹر اور تاریں قبضے میں لے لیں۔ کئی علاقوں میں ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ تجاوزات مافیا نے شہر کا حسن تباہ کر دیا۔ جگہ جگہ ریڑھیوں اور ٹھیلوں سے سڑکیں بلاک۔ حاجی کیمپ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ ضلع انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود۔ شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ مولن وال ملتان روڈ پر یو ٹرن کا مسئلہ حل ہو گیا۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر اور ایم پی اے ملک انیس محمود نے مولن وال سمارٹ ٹرن کا افتتاح کر دیا۔ لاہور رنگ نے مسئلے کی کئی بار نشاندہی کی تھی۔ شہریوں نے سمارٹ یو ٹرن بنانے پر افضل کھوکھر کا شکریہ ادا کیا۔ سرکاری حج اسکیم میں شمولیت کے آخری 2 دن نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی آج اور کل جاری رہے گی۔ اب تک 72,000 سے زائد درخواستیں جمع۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ درخواست گزار اپنے رشتہ دار عازمین حج کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 90 پولیس افسروں کے تقرر و تبادلے۔ عمر فاروق ٹریفک افسر اسپیشل اسکواڈ لاہور تعینات۔ شوکت علی ٹریفک افسر ماڈل ٹاؤن لگ گئے۔ ملک عارف کو ڈی ایس پی سیکیورٹی ڈویژن لگا دیا گیا۔ محمد ارشد کا بطور ڈی ایس پی سیکیورٹی ڈویژن 7 لاہور کا تبادلہ۔ فاروق رئیس کا ٹریفک افسر گلبرگ تقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور ڈسٹرکٹ کوالیفائنگ شطرنج چیمپئن شپ کا میلہ سجیا۔ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالج لاہور میں مقابلے۔ ایونٹ میں لاہور کے 100 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ مقابلے میں شرکت کے لیے انٹری فیس 1000 روپے مقرر۔ باغوں کے شہر میں پھولوں کی بہار، ہر چہرہ خوشی سے سرشار۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کے رنگ بکھر گئے۔ نمائش میں 200 اقسام کے نایاب پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ پھولوں سے قومی پرچم اور تتلیوں کے ماڈلز کا دلکش نظارہ۔ شہری کہتے ہیں پھولوں کو دیکھ کر سکون مل گیا۔ اسکول سے بھی چھٹی ہے جس وجہ سے بہت اچھے فلاور لگے ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ میں سجی سروں سے بھری شام۔ مہدی حسن کے پوتے علی مہدی نے سر بکھیرے۔ گلوکار علی عباس کا گیتوں کے ذریعے شہنشاہی غزل کو خراج تحسین۔ عذرا جہاں نے غزل سنا کر حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ شرکاء نے گلوکاروں کی پرفارمنس کو خوب سراہا۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ برِ صغیر کے نامور مرثیہ نگار اور شاعر میر انیس کی 150ویں برسی پریس کانفرنس۔ معروف شعراء اور ادیبوں کی شرکت۔ میر انیس کا کلام منفرد انداز میں پیش کیا گیا۔ شرکاء نے میر انیس کی مرثیہ نگاری اور شاعری کو خوب سراہا۔